وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفدا وارواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات بر محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بارگاہ خداوند عظیم میں دعا کرتے ہیں، بارلا صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو منظور و مقبول فرما۔ ان مجالس کے صدقے ہمارے دلوں میں معرفت آل محمد میں اضافہ فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد اپنی خاص رحمتیں برکتیں اس جم پہ نازل فرما۔ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بے فضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم سورہ نحل کی 97 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو مرد اور عورت عمل صالح کرتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بہترین اجر ان کے عمل پر عطا کریں گے۔ خداوند عظیم نے یہ دو وعدے فرمائے ہیں، ایک اس دنیا سے مربوط، اس دنیا میں دے گا، اور ایک جو آخرت میں دے گا۔ آپ کے عمل صالح کے نتیجہ میں آپ عمل کریں بارگاہ خدا میں، خدا کہتا ہے ہم آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس دنیا میں خدا کہہ رہا ہے، وعدہ دے رہا ہے، آپ اگر عمل صالح کریں گے آپ کو پاکیزہ زندگی دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نظر میں ہم جو عام زندگی جی رہے ہیں خدا اس کو زندگی نہیں سمجھتا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی اس سے بہتر ہونی چاہیے، لہٰذا میں آپ کو وہ زندگی عطا کروں گا جسے میں طیبہ اور پاکیزہ زندگی قرار دے رہا ہوں۔ آپ کو عمل کرنا ہے، عمل صالح بارگاہ خدا میں۔ خدا کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ سے دیکھے کہ آپ میں سے کون بہتر سے بہتر عمل بارگاہ خدا میں پیش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ عمل کریں، نہیں، وہ کہتا ہے احسن، بہتر سے بہتر عمل۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک عمل کر لیا، اگلی مرتبہ اس سے بہتر انداز میں اس عمل کو انجام دیں۔ وہ کہتا ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون ہے جو میرے لیے بہتر سے بہتر عمل کو انجام دیتا ہے۔ شیطان نے خدا کے مقابل میں کہا تھا کہ جو میرے ماننے والے ہوں گے وہ تیرے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ خدا نے بھی ارشاد فرمایا جو میرے ماننے والے ہیں وہ تیری بات کو قبول نہیں کریں گے۔ دو حزب بن گئے، دو گروہ بن گئے پہلے دن سے۔ ایک گروہ الہی خدا کو ماننے والا، خدا نے کہا جو میرے ماننے والے ہیں وہ کبھی بھی شیطان کی نہیں مانیں گے۔ شیطان نے کہا میں بھی کوشش کرتا رہوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے آ کر کے ان کو گمراہ کروں گا اور تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ خداوند عظیم کو بھی اعتماد تھا
کہ جو مجھے پہچانتے ہیں، جو مجھے مانتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان کا شکار ہو سکے۔ لہٰذا یہ تو پہلے دن سے مقابلہ اس لعین نے خدا کے حضور میں مقابلہ کر لیا کہ میں ایسا کروں گا تیرے مقابل، باوجود اس کے کہ اس نے مان لیا تھا کہ تو خالق ہے، تو نے مجھے خلق کیا ہے، تو مجھے زندگی دینے والا ہے، تو ہی ہے جو لائق عبادت ہے، عبادت بھی تیری ہے۔ وہ یہ کہتا تھا ابلیس کہ عبادت تو صرف تیری ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ لہذا جب حضرت آدم کے سجدے کی بات کی خدا نے کہ سجدہ کرنا، تو ابلیس نے انکار کیا، کہا کہ اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تجھے سجدہ کرتا ہوں، اسے نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا کہ نہیں، یہ تو آدم کو سجدہ کرنا پڑے گا، تبھی میری عبودیت ہو سکتی ہے، جیسا میں چاہتا ہوں تمہیں ویسا کرنا چاہیے۔ شیطان نے ایک بات کہی خداوند عظیم سے، لو افوتنی عن السجود لآدم، اگر تو مجھے آدم کے سجدے سے معاف کر دے، عبدتک لم یعبدکہ ملک مقرب، میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کوئی ملک مقرب بھی ویسی عبادت نہیں کر سکے گا۔ صرف لو افوتنی عن السجود لآدم، آدم کا سجدہ کرنے کی تکلیف نہ دو، تو باقی پھر عبادت جیسی میں کروں گا ویسے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تیرے جو فرشتے ہیں، ملک مقرب ہیں، ویسی وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ عبادت مانتا تھا صرف خدا کی، جو نہیں مانا وہ حکم خدا ہے جو اس نے نہیں مانا تھا، ورنہ وہ عبادت خالق، مالک، زندگی دینے والا سب کچھ خود، پھر بھی نافرمانی کر کے بھی خدا سے کہتا ہے کہ مجھے زندگی دے، میں قیامت تک کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا ٹھیک ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معین دن تک میں تمہیں زندگی دیتا ہوں۔ تو سب کچھ خدا کا مانتا تھا، عبادت صرف خدا کی، اور بہت زیادہ اس نے عبادت کی تھی۔ مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ عبد اللہ 6000 سنہ، اس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی۔ اور آپ کو کیا پتا، امن سنی الدنیا ام الآخرہ، کیا دنیا کے 6000 سال تھے یا آخرت کے 6000 سال؟ اگر آخرت کے 6000 سال ہوں تو ہر سال 10,000 سال کے برابر ہے۔ حضرت نے بھی ہمیں نہیں بتایا تاکہ پتہ چلے کہ اس نے کتنی لمبی عبادت کی ہے۔ کم سے کم 6000 سال ہماری دنیا کے لحاظ سے زیادہ لاکھوں سال بنتے ہیں جو اس نے خداوند عظیم کی عبادت کی ہے۔ خدا نے جب اس نے خدا کا وہ امر نہیں مانا، باقی سب کچھ خدا کو مان گیا، جب امر کو، حکم کو خدا کے نہیں مانا، تو خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، میری بارگاہ سے نکل جاؤ، تم میری بارگاہ سے نکال دیے گئے ہو، تم پر قیامت تک کے لیے میری لعنت برستی رہے گی، اس لیے کہ انی اریدو ان اعبد کما احب لا کما تحب، میں اپنی عبادت اس طرح چاہتا ہوں جیسے میری مرضی ہے، نہ ویسی عبادت جیسے تیری مرضی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے اپنی مرضی پیش کرنے کی۔ خداوند عظیم کا مطالبہ بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ وعلی نبی علیہما وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، کعبہ بنایا، خداوند عظیم کی اتنی بڑی خدمت زمین میں انجام دی، تو خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اپنے آپ کو میرے تسلیم کر دو۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے عرض کیا میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے، خدا نے کہا بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ ہے تسلیم۔ خدا کے حضور میں عبادتوں کا کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، نہیں، اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں بارگاہ خدا میں۔ عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ بار الہ، چونکہ تو فرماتا ہے، تو راضی ہے، اس لیے میں اس طرح سے، بے شک میرا دل نہ چاہتا ہو، لیکن خداوندہ تیری خاطر میں یہ عبادت کو انجام دے رہا ہوں، تو یقین کریں وہ چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت ان ہزاروں رکعتوں سے بڑھ جاتی ہے۔
اور خداوند عظیم کی سب سے اہم بات جو ہے وہ معرفت ہے۔ ہم جب خدا کی عبادت کرتے ہیں معرفت خدا کے ساتھ کہ ہم جس کے حضور حاضر ہوئے ہیں وہ کیسا ہے، میرا خدا کیسا ہونا چاہیے، یہ معرفت ہمیں خدا کے بارے میں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کہا گیا غور سے پڑھا کریں، خدا نے ہر دوسری چوتھی آیت کے بعد آیت کے آخر میں اپنی صفات کو ذکر کیا، واللہ سمیع علیم، خبیر علیم، مختلف صفات، علی عظیم، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، علی ہے، یہ سب صفات قرآن میں کیوں ذکر کرتا ہے؟ تاکہ ہم اسے پہچان سکیں۔ پہچاننے کا انداز ہر کسی کا اپنا ہے، کوئی سادگی میں پہچانتا ہے، کوئی اہل علم ہے تو وہ علم کے ساتھ پہچانتا ہے، کوئی فلسفی ہے تو وہ فلسفے کے ساتھ پہچانتا ہے۔ خدا کو جو پسند ہے وہ سادہ ترین معرفت خدا ہے۔ جتنی سادگی آپ کی معرفت میں ہوگی اتنا خلوص بارگاہ خدا میں زیادہ ہوگا۔ ایک خوبصورت واقعہ ہے، ایک شخص ہے، ایرانی ہے، بوڑھا ہے، مسلمان ہو گیا، آیا خدمت اقدس میں حضور پاک کی اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور بوڑھا ہوں، آپ کے پاس بھی نہیں رہتا، آپ سے دور رہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھ میں اب لمبی لمبی دعائیں یاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اتنا حافظہ نہیں کہ یہ لمبی لمبی دعائیں یاد کر سکوں، یا رسول اللہ کوئی مختصر سی دعا ارشاد فرمائے کہ فریضے کے بعد وہی پڑھتا رہوں، دل مطمئن رہے۔ مناجات خداوند عظیم کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اس سے گفتگو کرنا اسے بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی یہ کیا کریں، اس کے حضور بیٹھا کریں، اس سے گفتگو کریں ایسے جیسے آپ کسی دوست کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ خدا سے اپنا درد دل کریں، اپنی ضرورت بیان کریں، بالکل بغیر کسی پردے کے۔ خدا اس بات کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی مختصر سی دعا جو مجھے یاد ہو سکے، چونکہ اب میں یاد نہیں کر سکتا، بوڑھا بہت زیادہ۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ جملہ زیادہ دیر دہراتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، الہی انت ربی و انا عبدک، خداوند تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ اعتراف خدا کو بہت پسند ہے۔ جب آپ اس کی بارگاہ میں یہ اعتراف کرتے ہیں نا، مالی ربن سواک یا غیاث المستغیثین، تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے، خدا اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، تم کہتے رہو کہ الہی انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ چلا گیا، ایک لمبی مدت کے بعد دوبارہ واپس آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ اکثر پڑھتا رہتا ہوں، بہت لطف آتا ہے، عبادت خدا کا، مناجات کا بہت لطف آتا ہے، آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت نے پوچھا میں نے تمہیں کیا کہا تھا، ذرا بولو تو صحیح۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا الہی انت عبدی و انا ربک۔ اب یہ جملہ تو بالکل الٹ ہو گیا کہ خدایا تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ حضور نے جب یہ سنا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفر ہے، یہ جو تم کہتے رہے ہو، میں نے کب تمہیں ایسا کہا تھا، یہ تو تم الٹ کہہ رہے ہو، یہ تو کفر کرتے رہے ہو خدا کے حضور میں۔ وہ بڑا نیک اور پاک دل شخص تھا، جب اس نے سنا نا کہ اتنی لمبی مدت میں کفر کرتا رہا ہوں، رونے لگا، اتنا رویا کہ زمین پر گر گیا۔ جبرائیل نازل ہوا، کہا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے میرے اس بندے کو زیادہ پریشان نہ کریں، میں اس کی زبان کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو اس کے دل کو دیکھ رہا تھا کہ دل کیسا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا، یہ حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، خدا آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتا، خوبصورت، بدصورت، سیاہ، سفید، اس کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم،
آپ کے دل کو دیکھتا ہے کہ آپ کا دل اس کے لیے کتنا خالص ہے۔ میں نے ایک واقعہ ایک مجلس میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خداوند عظیم سے، حضرت موسیٰ نے خداوند عظیم سے یہ عرض کیا، ارنی احب ابزغ الخلق الیک، خداوندہ جو سب سے زیادہ ناپسند شخص ہے اسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا، کلیم نے کہا تھا، خدا نے کہا جاؤ موسیٰ فلاں بستی کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، صبح کے وقت جب لوگ باہر نکلتے ہیں جو سب سے آخر میں نکلے وہ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ جب گئے تشریف لے گئے، بیٹھے رہے، لوگ آتے رہے، جب سب سے آخر میں دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، ایک 11-12 سال کا بیٹا اس کے ساتھ ہے۔ خدا نے فرمایا کہ موسیٰ یہ ہے وہ شخص جو مجھے بہت ناپسند ہے، یہ گناہگار ہے، میری بہت نافرمانی کرتا ہے۔ موسیٰ واپس آ گئے، مناجات کی خداوند عظیم سے، پھر عرض کیا ارنی احب الخلق الیک، خداوندہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ بھی دکھا دے، وہ سب سے زیادہ دشمن، ناپسندیدہ، اب جو سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے وہ بھی دکھا۔ خدا نے کہا موسیٰ شام کے وقت اسی دروازے پہ جا کے بیٹھو، لوگ واپس آ رہے ہوں گے، جو سب سے آخر میں آئے گا وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے مجھے۔ موسیٰ تشریف لے گئے، بیٹھے رہے، لوگ آتے رہے، جو سب سے آخر میں آیا وہی شخص تھا جو صبح سب سے آخر میں نکلا تھا۔ خدا نے کہا موسیٰ یہ ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عرض کیا خداوندہ یہ کیسے ہو گیا، صبح سب سے زیادہ دشمن، اب سب سے زیادہ محبوب، کیا ہوا، اس میں تبدیلی کیا آئی؟ خدا نے کہا موسیٰ یہ جب باہر نکلا پہاڑ تھا سامنے، اس کے بیٹے نے باپ سے سوال کیا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پہاڑ ہے۔ بیٹے کو بہت بڑا لگا، کہا بابا اس پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا، تیرے رب کا زمین و آسمان اس سے بڑا ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا بابا زمین و آسمان سے بڑی کیا چیز ہے؟ رو پڑا، کہا کہ بیٹا تیرے باپ کے گناہ زمین و آسمان سے بڑے ہیں۔ چوتھا سوال کیا بابا تیرے گناہوں سے بڑی کیا چیز ہے؟ رو کر کے کہا کہ بیٹا تیرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی عظیم ہے۔ موسیٰ میں نے اسے معاف کر دی، اس نے جب یہ اعتراف کر لیا میری بارگاہ میں نے اسے معاف کر دیا، اس کے بعد اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لہٰذا یہ ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب۔ خدا کے حضور جب آپ اعتراف کرتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ خدا دل میں کینہ نہیں رکھتا، ہم ہیں جو دشمنی دل میں رکھتے ہیں، خداوند عظیم ایسا نہیں ہے۔ مثال ذکر کی ہے معصوم نے کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہو سفر پہ اور صحرا میں اس کے گھوڑے کے اوپر جو اس کے کھانا پینا سب کچھ موجود ہے، وہ صبح کے وقت اس کا گھوڑا اس سے گم ہو جائے، اونٹ گم ہو جائے جس پر سامان لدا ہوا ہے، اور وہ عصر کے وقت اسے مل جائے، تو اس کو وہ بیچ والا وقت یاد نہیں رہتا جتنے ٹائم اس کے پاس نہیں تھا، اسے یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ واپس تو مل گیا ہے میرا اونٹ، میرا سامان تو واپس مل گیا ہے۔ خدا اسی طرح سے راضی ہو جاتا ہے جب بندہ گناہگار واپس آتا ہے نا، خدا اس کے گناہ کے وقت کو یاد نہیں کرتا، یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ واپس تو آ گیا ہے میرے پاس۔ خدا اس طرح خوش ہو جاتا ہے۔ خدا کو خوش کرنا سب سے آسان کام ہے، یہ آسان کام انسان کیسے نہیں کر سکتا؟ جہنم میں جانا مشکل کام ہے، واقعاً مشکل کام ہے۔ خدا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ معاف کر دیتا ہے، ایک جملہ بولتے ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں، پاک پیغمبر حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من سبح للہ تسبیحۃ بن اللہ لہ غرس اللہ لہ فی الجنۃ شجرۃ، جو ایک تسبیح کہتا ہے خدا جنت میں اس کے لیے درخت لگاتا ہے۔ کیا تسبیح ہے؟ سبحان اللہ ہے ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ ایک تسبیح ہے، الحمدللہ ایک تسبیح ہے، اللہ اکبر ایک تسبیح ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو ایک دفعہ یہ ایک لفظ بولتا ہے خداوند عظیم جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے۔ مجھے یاد کر رہا ہے، میری تسبیح کر رہا ہے۔ ایک صحابی نے اٹھ کر کے کہا کہ ان لنا لشجرا کثیرا یا رسول اللہ فی الجنت، اس کا مطلب ہے کہ درخت پھر جنت میں ہمارے بہت زیادہ، ہم تو مسلسل تسبیح کرتے ہیں تو جنت میں بہت زیادہ درخت ہمارے۔ فرمایا بالکل بہت زیادہ درخت ہوں گے، بشرطے کے پیچھے سے تم آگ نہ بھیجو گناہوں کی جو ان درختوں کو جلاتی رہتی ہے۔ گناہ کرتے ہیں وہ درخت جل جاتے ہیں، یہ نیکیاں
جو حاصل کرتے ہیں، نیکی کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، انسان اپنا وقت دیتا ہے، انسان اپنا مال دیتا ہے، سب کچھ یہ چیزیں جو دل میں ہیں انسان کے، محبت انسان کے دل میں مال کی ہے، اولاد کی ہے، انسان خدا کے لیے یہ سب کچھ خرچ کرتا ہے، ضائع کس سے ہو جاتا ہے؟ ایک چھوٹے سے گناہ سے، ایک وقت کی لذت سے، معمولی سا گناہ انسان، وقت کی لذت ہے، 1 منٹ کی لذت، اس کی خاطر انسان سب کچھ سے دور ہو جاتا ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے، نبیوں سے دور ہو جاتا ہے، آل محمد سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے خدا کا۔ لہٰذا خدا کہتا ہے کہ تم عمل صالح کرو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس شرط کے ساتھ کہ عمل صالح کرنے والا مومن ہونا چاہیے، میں تمہیں اس زندگی دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، جسے خدا پاکیزہ کہہ رہا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں انہیں بہترین اجر عطا کروں گا۔ خدا اسے بہترین کہہ رہا ہے، خدا سے امید بھی یہی ہے، جتنا وہ کریم ہے کہ وہ اجر دے گا تو ہمارے عمل کے حساب سے نہیں دے گا، اپنی سخاوت کے حساب سے دے گا، اپنے کرم کے حساب سے دے گا، اس کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب معاف کرنا چاہتا ہے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جب قبول کرتا ہے تو تھوڑا سا عمل قبول کر لیتا ہے، اس عمل کے بدلے میں سب کچھ معاف کر دیتا ہے، انسان کی دوری کو، بودھ کو، خدا کی نافرمانی کو، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک عمل جب اسے پسند آ جاتا ہے اس بندے سے، جس بندے کو وہ پسند کرتا ہے، پسند بھی شکل کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، پسند بھی کرتا ہے اس دل کی وجہ سے جو دل محبت خدا سے بھرا ہوا ہو۔ دل میں اگر محبت الہی ہو، رحمت خدا کی امید ہو، ماہ رجب کی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں خداوند عظیم سے کیا کہتے ہیں؟ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ جو تھوڑے کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرتا ہے، یا من یؤتی من سألہ، یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے وہ جو دیتا ہے اسے بھی جو اس سے مانگتا ہے اور اسے بھی جو اس سے نہیں مانگتا ہے، حتیٰ اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں پہچانتا ہے۔ خدا تو اس طرح رحیم ہے، اس کی رحمتوں کا کیا حساب ہے؟ یہ پوری کائنات کو ایک ایک رحمت جو ہے وہ چلا رہی ہے، ایسی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہر وقت اس کے بندوں پہ برستی رہتی ہے۔ اور ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ خداوند عظیم نے ہمیں امت قرار دیا ہے اس پیغمبر کا جس کے لیے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ وجود مبارک پوری کائنات کی رحمت بنا دیا ہے میں نے پیغمبر اکرم کا۔ نہ صرف پیغمبر اکرم بلکہ ان کی آل کے سارے افراد اسی طرح سے ہے، رحمت خدا بنا دی ہے۔ انسان جب ان ہستیوں کے قریب ہو جاتا ہے رحمت خدا کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا خداوند عظیم اس طرح سے خدا کو پہچانو، وہ وعدہ کر رہا ہے، یہ وعدہ خدا ہے، ہمارا وعدہ نہیں ہے کہ جس میں خلاف ورزی کا امکان پایا جاتا ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے تم عمل صالح پیش کرو، میں تمہیں یہ 2 انعام دوں گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ شرط لگائی ہے خداوند عظیم نے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل صالح کرنے والا مومن ہونا چاہیے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ خدا اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 اجر ہر کسی کو نہیں دیتا، جو بھی عمل صالح کرے ہر کسی کو نہیں دیتا، صرف اور صرف اسے دیتا ہے جو مومن ہونا چاہیے، باقی اجر وہ ہر کسی کو دیتا ہے۔ اگر کوئی اس کے لیے کام کرتا ہے اجر سب کو دیتا ہے، کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم کسی کا اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اجر سب کو دیتے ہیں، لیکن یہ جو 2 خاص اجر میں نے قرار دیے ہیں خدا کہتا ہے یہ صرف اور صرف اس کو دوں گا جو مومن ہوگا، عمل کرنے والا مومن ہونا چاہیے، یہ 2 اجر صرف اس کو دوں گا، ورنہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے خدا سے کام کرے خدا کے لیے اور کل خدا سے اجر کو طلب کرے۔ نہ، خدا کہتا ہے کہ جو آخرت میں مستحق نہیں ہے میں اس دنیا میں اسے اجر عطا کر دیتا ہوں، کسی کا اجر نہیں رکھتا ہوں۔ کوئی کافر بھی اگر خدا کے لیے کام کرتا ہے خدا کہتا ہے میں اسے اجر عطا کرتا ہوں۔ دنیا میں ایک خوبصورت واقعہ ہے جو حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا ہے، 2 فرشتے زمین سے واپس جا رہے ہیں، فضا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کام کے لیے زمین پہ آئے تھے؟ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی مصلحت جو خدا نے فرمایا میں وہ کرنے کے لیے آیا، کر کے واپس جا رہا ہوں، مصلحت نہیں سمجھ آ سکی۔ کام کیا تھا؟ کہا ایک ظالم بادشاہ کافر بیمار ہو گیا،
اس کا علاج اس کے حکیموں نے بتایا کہ ایک مچھلی ہے جو اس کے سمندر میں نہیں پائی جاتی، 7 سمندر دور وہاں مچھلی موجود ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا کہ اس سمندر سے مچھلی کو لے کر کے آؤں اس کے ساحل پر، تاکہ اس کے لوگ شکار کریں، بادشاہ کھائے اور اسے شفا مل جائے۔ مجھے نہیں سمجھ آ سکی خدا نے اس ظالم کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا۔ دوسرے فرشتے سے پوچھا تم کس لیے آئے؟ اس نے کہا مجھے بھی جو کام کہا تھا سمجھ نہیں آ سکی۔ ایک مومن تھا، روزے سے تھا، اس کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا جسے وہ تیار کر رہا تھا۔ مجھے خدا نے حکم دیا کہ جاؤ اس کی ہنڈیا کو الٹ دو، برتن کو الٹ دو، تاکہ پانی سے روزہ افطار کرے، صبح پانی سے روزہ رکھے، بھوکا رہے کل تک۔ سمجھ نہیں آ سکی یہ مومن ہے، اس کے لیے خدا نے ایسا کیوں کیا؟ معصوم فرماتے ہیں فرشتوں نے خدا بند عظیم سے سوال کیا کہ بارے الہ اس کام کی حکمت کیا ہے جو تو نے ارشاد فرمایا؟ تو خدا نے جواب میں کہا کہ وہ ظالم بادشاہ جس کے لیے میں نے شفا کے لیے تمہاری ذمہ داری لگائی تھی اس مچھلی کو لے کے آؤ، اس نے میری راہ میں نیک کام کیا ہے میری خاطر، میں اسے اجر دینا چاہتا تھا، یہی دنیا میں اسے اجر مل جائے تک کل قیامت میں مجھ سے طلب نہ کر سکے کہ میرا اجر باقی ہے۔ یہ مومن جس کو یہ سزا ملی ہے یہ گناہ تھا اس کے ذمہ میں چاہتا تھا کہ یہ گناہ معاف ہو جائے، اس واسطے یہ سختی اس کے اوپر طاری کی، گناہ معاف کر دوں گا، کل قیامت کے دن اسے جنت بھیجوں گا، کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہ رہے۔ خدا اس طرح سے فیصلہ فرماتا ہے مؤمنین کے لیے۔ آپ کے اوپر اگر مصیبت آتی ہے تو یہ مت کہیں کہ خداوند عظیم نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کیوں کی، نہ، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس آزمائش میں مبتلا کیا، یقیناً تو جو مصلحت جانتا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس مصیبت پر بھی ہر حال میں تیری محبت میرے دل میں اضافہ ہوگی، یہ محبت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی ہے میرے دل میں بارے الہ، یہ چونکہ فطرت کی محبت ہے۔ ہم خداوند عظیم کا کیوں نہ اس لحاظ سے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے جو نمونہ عمل اور اسوہ قرار دیا ہے جن ہستیوں کو، ان کی مصیبتیں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے کہ مصیبتوں میں ہمارا خدا سے ربط کیسا ہونا چاہیے۔ اس ہستی کائنات میں جو محبوب ترین ہستیاں ہیں یہ 5 ہیں اس کائنات میں، جو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ تکلیفیں بھی انہی ہستیوں کو ہوئی کائنات میں۔ پیغمبر نے عرض کیا بارے الہ یہ تیری بارگاہ میں جیسے تو راضی ہے۔ جب کہا تھا نا جبرائیل نے یا رسول اللہ آپ کی آل پر ایک ایک ہستی پہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں بہت عظیم ہیں، جبرائیل ایک ایک مصیبت بیان کرتے رہے، پیغمبر روتے بھی تھے اور کہتے تھے اسلم و اقبل، تسلیم کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ حتیٰ جبرائیل نے جب یہ بھی بتایا نا کہ اما ابنک الحسین یا رسول اللہ فیقتل وحیدن تریدن عطشانن، آپ کا بیٹا حسین پیاسا مارا جائے گا، وطن سے دور مارا جائے گا، رو رہے تھے لیکن یہی جملہ کہا اسلم و اقبل، میں تسلیم کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لیکن جبرائیل نے جب کہا نا وہ اما بنتو کا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی پہ جو مصیبتیں آپ کے بعد آنی ہے نا یوگسب حق کو، آپ کی بیٹی کا حق غصب کر لیا جائے گا، وَتُدْخَلْ دَارُهَا اس کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، وَتُضْرَبْ آپ کی بیٹی کو مارا جائے گا۔ جب یہ جملے کہے نا پیغمبر روتے ہوئے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ خدا کی مدد کے بغیر برداشت نہیں ہو سکتی۔ اتنی محبوب تھی پیغمبر کو بیٹی پیغمبر کی۔ 2 ہستیوں پہ ان کے بابا کے بعد بہت ظلم ہوئے، ایک نبی کی بیٹی، نبی کے بعد بہت ظلم ہوئے بی بی پاک پر۔ یہ جملہ صرف بی بی نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا۔ بابا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرن لیالیا، بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئی، اگر دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتی۔
یہ جملہ کسی اور نے نہیں کہا، صرف نبی پاک کی بیٹی نے کہا۔ اس ظلم کے نتیجے میں 18 سال کی عمر میں شہید ہو گئی نبی کی بیٹی۔ لیکن دوسری ہستی جس پر بہت ظلم ہوا اپنے بابا کے بعد، وہ کربلا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے مقتل دیکھا ہے، جتنا زیادہ ظلم سکینہ پہ ہوا ہے نا، اتنا کسی اور پر نہیں ہوا ہے۔ بابا تھے تو بابا کے سینے پہ سونے والی۔ حسین کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ موجود نہیں ہوتی۔ اتنا اٹھاتے تھے سکینہ کو کہ رقیہ کہا گیا۔ رقیہ یعنی اپنے بابا کے گلے کا تعویذ۔ اتنی محبت کرتے تھے سکینہ سے، لیکن اسی سکینہ پر اتنا زیادہ ظلم ہوا کربلا کے بعد۔ خیموں کو آگ لگی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی دوڑتی ہوئی آ رہی جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ میں آگے بڑھا کے آگ بجھاؤں۔ بچی نے ہاتھوں کو باندھ کر کے کہا شیخ اب لٹنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں نے کہا بی بی میں آپ کی آگ بجھانا چاہتا ہوں، کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہا شیخ میرے کانوں سے گوشواروں کو اتارا نہیں گیا ہے، چھینا گیا ہے، میرے کان زخمی ہو گئے ہیں۔ بی بی میں آپ کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں شیخ میں حسین کی بیٹی ہوں، تم نامحرم ہو، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے پانی کا جام بھرا، میں نے کہا بی بی آپ پیاسی ہوں گی، یہ پانی پی لیجئے۔ رو کر کے مقتل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور میرا بابا حسین پیاسا مارا گیا، میں کیسے پانی پی سکتی ہوں؟ اجرکم علی اللہ۔ وہی سکینہ کربلا سے لے کر شام کے راستے میں ہر منزل میں سکینہ کو مارا گیا ہے۔ کبھی اونٹ سے گری تو اتنا مارا کہ جسم سے پڑ گیا۔ ایک مرتبہ صحرائے شام سے گزرتے ہوئے قافلہ رک جاتا ہے، وہ نیزہ رک گیا جس پر سر حسین تھا۔ سپاہیوں نے آ کر کے امام زین العابدین سے سوال کیا کہ آپ کے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چل رہا؟ امام نے ایک مرتبہ پھوپھی سے سوال کیا پھوپھی اماں ذرا محملوں کو دیکھو، سارے بچے اونٹوں پہ موجود ہیں، بابا کا نیزہ نہیں چل رہا۔ جب علی کی بیٹی نے نظر کی نا اس اونٹ پر جس پر سکینہ سوار تھی، تو اس خالی دیکھا جب اونٹ کو، تو پھر علی کی بیٹی نے انتظار نہ کیا اونٹ کے بیٹھنے کا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، دوڑتی ہوئی گئی علی کی بیٹی وہاں جہاں پر قافلہ ٹھہرا تھا۔ دور سے دیکھا ایک مستور بیٹھی ہے جس کی گود میں سکینہ سو رہی ہے۔ آہستہ چلتی چلتی علی کی بیٹی پہنچی تاکہ بچی جاگ نہ جائے، سکینہ کو جا کر کے لیا، شکریہ ادا کیا۔ اے مستور آپ کا شکریہ اس لیے کہ یہ بچی آج تک سو نہیں سکی تھی۔ رو کر کے کہا بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ ماتم حسین۔